بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سبق نمبر 50 اور مغربی یورپ میں آج ہم کچھ تاریخی جو حالات ہیں، تاریخی جو جغرافیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو مغربی یورپ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ممالک ہیں وہ بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، فرانس ہے اور اسپین ہے۔ تو ان میں سے جو اسپین ہے یہ وہ خطہ ہے کہ جس کی وادیوں میں طویل عرصے تک تقریباً 800 سال تک ہماری اذانیں گونجتی رہی۔ تو آئیے اس کی تفصیل تھوڑی سی پڑھتے ہیں کہ ہسپانیہ، یہ جو ہسپانیہ کے نام سے تھا خلافت، اور اب سقوط ہسپانیہ ہوا تو یہ کیسے ہوا، تو اس کے متعلق تھوڑی سی ہم جانکاری کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو نقشے پر آپ کو اسپین نظر آ رہا ہے، اس کا اندرونی جو مشہور شہر ہیں وہ یہی قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، اور اس کا ساحلی شہر برشلونہ، جسے برسلونہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ مالقا ہے جو آج کل مالگا کہلاتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی شہر ہیں یہ سارے مسلمانوں کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ ان کو جس دشمن سے سابقہ پڑا تھا وہ میدان میں اتنا جوان مرد نہیں تھا کہ جتنا میدان سے باہر سازشی، غدار، عہد شکن اور انتہائی درجے کا متعصب تھا۔ ناظرین، وہ اگر میدان میں لڑ کر ان سے اسپین لیتا تو کوئی بات نہ تھی، جوان مرد مارکے میں ہارتے جیتتے رہتے ہیں۔ اس نے معاہد اور تحریری معاہدہ کرنے کے بعد غداری کر کے ان سے اسپین چھینا ہے۔ ہسپانیہ کے جو عیسائی تھے انہوں نے تاریخ میں بہت غلط قسم کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ہمارے جو کتاب الجغرافیہ کے مؤلف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ایک مصنف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا ایک مقامی گائیڈ تھا اسپین کے اندر، اور تو وہ قرطبہ سے غرناطہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تو اس دوران دیکھا تو راستوں میں اب بھی کنواں، مسجد، مسافر خانہ، مہمان خانہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو جو پوچھ لیا اس مصنف نے اس گائیڈ سے، مقامی گائیڈ سے، کہ آپ تو کہتے تھے کہ مسلمان کو مور کہتے ہیں، مور جو تھے وہ تو وحشی تھے، جاہل تھے، تو یہ آج تک ان کے آثار موجود ہیں کہ ہر ایک کے لیے انہوں نے اتنی سہولتیں سڑکوں پر جو بنائی تھی۔ تو صرف اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ فی سبیل اللہ کتنا کام کرتے تھے۔ تو آپ ان کو وحشی کہہ رہے ہیں آج، اور ایک تاثر دے رہے ہیں پوری دنیا کو۔ تو اس وقت پھر گائیڈ کے سامنے کوئی جواب نہیں تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ تو ناظرین، اس اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 800 سال کے لگ بھگ رہی، اور اس دوران مسلمانوں کی یہاں پہ چہل پہل اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں اور قرطبہ جیسی شاندار اور عالی شان مسجد کی تعمیر، تو یہ ساری چیزیں، لیکن اس میں مسلمانوں کے زوال کی یہ وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ اس میں جو پہلے بھی ہم بتاتے آئے ہیں تاریخی جغرافیہ میں کہ مسلمانوں کو جو ہمیشہ شکست ہوئی ہے تو وہ آپس میں اختلاف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسے کہ ادھر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد، اور ان کو جب واپس بلا دیا اور بہت بڑا کام کر رہے تھے، لیکن انہوں کو واپس جب بلایا گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد کے جو جرنیل تھے وہ پھر اتنا کام نہیں کر سکے۔ تو آج یورپ جو ہے وہ سارا غیر مسلموں کے حوالے ہے۔ اگر یہ طارق بن زیاد کو چھوڑ دیا جاتا یا موسیٰ بن نصیر کو چھوڑ دیا جاتا تو یہ چین اور یہ اس طرف یہ چین، روس اور یہ یورپ سارے کا سارا مسلمان ہوتا، لیکن یہ کہ چلو اللہ تعالیٰ ہی کو منظور ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہی اسی کے ارادے اور منشا سے ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی زوال کی وجہ بنی کہ آپس میں اختلاف یہاں اسپین کے اندر بھی شروع ہوا، اور یہاں 14 مسلم ریاستیں وجود میں آ گئیں اور کٹ کر چھوٹی ریاستیں بن گئیں، اور ہر ایک اپنے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اس کا مجبور ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں پر پھر جب طائف الملوکی پھیل گئی تو اس بنا پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ اسپین چلا گیا۔ پہلے پورے اسپین پر ایک امیر عبد الرحمن الناصر کی حکومت تھی۔ یہ بنو امیہ کے ایک مفرور شہزادہ تھا۔ اسلامی دنیا سے بنو امیہ کی جب حکومت ختم ہوئی تو بنو عباس ان میں سے کسی ایک کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔
تو لہذا یہ شہزادہ جو ہے شام سے فرار ہو کر یہاں آ گیا افریقہ، اور پھر افریقہ سے یہ اندلس جا پہنچا۔ تو یہی جو اندلس آپ کے سامنے ہے یہی اسپین ہے، یہی اسپانیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس نے پہلے مسلمانوں کی منتشر حکومت دیکھی، تو دیکھا کہ یہ تو منتشر ہیں سارے، تو اس نے سارے اندلس کو اپنی امارت میں یکجا و متحد کیا۔ اس نے قرطبہ میں جو مسجد بنائی اس کی تعمیر کے لیے خود اپنی پیٹھ پر اینٹیں ڈھویا کرتا تھا۔ تو ناظرین، اس عبد الرحمن الناصر نے پورے اسپین کو یکجا کیا، متحد کیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ وہی ہوا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسپین میں 14 ریاستیں بن گئی، جیسے آج ایک جزیرۃ العرب سے 12 ملک بن گئے۔ ہر ایک اپنے تحفظ کے لیے محتاج ہے کہ کوئی بھی باہر سے اس پر حملہ کرے گا یا آپس میں جنگ ہوئی تو وہ ضرور عالمی طاقتوں سے مدد چاہے گا۔ جو مدد کے لیے آئے گا وہ کسی اعزاز کے حصول کے لیے مدد کرے گا، وہ ضرور کچھ لے کر جائے گا۔ وہی سیاست اب بھی ہو رہی ہے، اسپین میں بھی یہی ہوتا رہا۔ ہم لوگ طوائف الملوکیت میں مبتلا ہو گئے، بندر بانٹ کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہر ریاست کا ایک امیر بن گیا جو اپنے تحفظ اور بقا کے لیے عیسائی حکمرانوں سے امداد مانگتا رہا۔ قرضے اور مدد قرضے دینے والے ایک ایک کر کے ریاستوں کو نگلتے رہے، حتیٰ کہ بات یہاں غرناطہ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ مسلمانوں کے پاس آخری ریاست غرناطہ رہ گئی تھی، تو عیسائیوں نے ان کو دھوکہ دیا کہ اگر آپ اتحاد ڈال دو گے تو ہم آپ کو ہر چیز کی ضمانت دیتے رہیں گے، آپ کا مذہب محفوظ ہوگا، آپ کی مسجدیں محفوظ ہوں گی، عبادت گاہیں، مدارس، زمین جائیداد سب محفوظ ہو جائے گی۔ تو یہ عیسائیوں نے ایک جو ہے اس وقت بہت بڑا دھوکہ دیا۔ تو یہاں کے ایک پرویزی حاکم ابو عبداللہ حکمران تھا جو اپنے چاچا ابو الحسن سے بغاوت کر کے حکمران بنا تھا۔ اس کا جرنیل ہر روز اس سے اجازت لیتا تھا کہ آج رات اجازت دو، میں ان محاصرہ کرنے والوں پہ شب خون مارتا ہوں، یہاں یہ ہم سے غرناطہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اندر سے ابو عبداللہ جو تھا وہ مفاد پرستی کی خاطر دشمن سے مل گیا تھا۔ تو اوپر سے آج کے مفاد پرست حکمرانوں کی طرح یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں آپ لوگوں کی جان و مال بچانے کے لیے ان سے مذاکرات کرتا ہوں۔ تو اب تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس وقت 2 معاہدے لکھے گئے تھے۔ ایک اپنے لیے لکھتا تھا کہ مجھے اتنا سونا دو گے، اتنی جائیدادیں دو گے، اتنی لونیاں دو گے، اور دوسری طرف عوام کے سامنے یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ سب کچھ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ اس کا دھوکہ تھا ابو عبداللہ کا۔ ہمارے جو ضمیر فروش حکمران ہیں وہ اندر سے کچھ اور معاہدے اور اوپر سے کچھ اور کرتے ہیں اور قوم کو کچھ اور بتاتے ہیں۔ تو غرناطہ کا سقوط ہوا تو 3 دن نہیں گزرے تھے کہ متعصب عیسائیوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں ان کی مملوکت میں جو عیسائی رہتا تھا اس سے بہت اچھا سلوک کیا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ ذمی کو اگر کسی نے تکلیف بھی پہنچائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے روز قیامت سوال کروں گا کہ تم نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا۔ تو اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا اس کی انہوں نے کتنی پابندی کی۔ انہوں نے 3 دن بعد ہی کہا کہ اسپین خالی کرو، تم لوگ 3 دن کے اندر اسپین چھوڑ دو۔ اب 3 دن کے اندر اسپین چھوڑ کر کیسے مراکش پہنچا جا سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ کچھ آخری وقت تک لڑتے رہے، کچھ تعاقب کرتے ہوئے جو ہے وہ دشمن کے ہاتھوں مارے گئے۔ کچھ کو مشہور مسلمان جو جہازران خیر الدین باربروسا تھے انہوں نے اپنے بحری جہازوں میں سمندر پار پہنچا دیا۔ تو ناظرین، بالآخر آج ہم سے اندلس چلا گیا اور 800 سالہ حکومت مسلمانوں کی وہاں پہ ختم ہوئی، اور اس طریقے سے جو ہے کر ہمارے اپنے اختلافات کی وجہ سے ہم سے اسپین چلا گیا۔ تو یہ انجام ہوا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کتنی لسانی تحریکیں ہیں کہ یہ جناح پور ہے، یہ پختونخوا ہے، یہ ہزارہ ہے، یہ گریٹر بلوچستان ہے، یہ سندھو دیش ہے، یہ شمالی علاقہ جات ہیں، یہ چترال ہے، یہ گلگت ہے، یہ بلتستان ہے، اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر کوئی سبق لے کہ نسلی اور لسانی تفریق سے کسی کو کچھ نہیں ملتا، ہم صدیوں سے اکٹھے رہتے تھے، اب ایسی نفرت ہو گئی ہے کسی دشمن کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نفرت خود کام کرے گی۔ تو ناظرین،
یہاں پر ہم اپنے سبق کو ختم کر دیتے ہیں اور اس ہسپانیہ کی اس تاریخ کو آپ مزید پڑھیں اور تاریخ کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی بسط و تفصیل کے ساتھ یہاں پہ مسلمانوں کی حالت زار اور عروج و زوال کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ آگے ہم وسطی یورپ کے اندر 2 مظلوم مسلم ریاستوں کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔